حقوق کی آڑ میں بارود کا کھیل، جب صدیوں پرانی بلوچ غیرت کو پامال کر کے بیٹیوں کے ہاتھوں میں قلم کی بجائے خود کو جیکٹس تھما دی جائیں۔ کالعدم بی ایل اے کا اصل چہرہ اور اس کا بھیانک نیٹ ورک اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے، جہاں معصوم اور پڑھی لکھی بلوچ لڑکیوں کو فدائین اور سنگت جیسے گمراہ کن القابات کے پیچھے چھپا کر موت کے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس تصویر میں دیکھیں، مجید بریگیڈ دانستہ طور پر ایک سوچے سمجھے ڈیجیٹل پروپیگنڈے کے تحت ان لڑکیوں کی تصاویر کو گلیمرائز کر کے پیش کرتی ہے تاکہ مزید نوجوانوں کو راغب کیا جا سکے۔ ایک طرف روایتی لباس میں معصومیت کا تاثر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف عسکری وردی، ہتھیار اور دروشم جیسے کوڈ نیمز کے ساتھ انہیں ایک منظم جنگی مہرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فتنہ کس طرح ہماری اگلی نسل کی نفسیات سے کھیل رہا ہے۔ یہ پورا اسٹرکچر محض اتفاقی نہیں بلکہ فتنہ ہندوستان کے اس اسٹریٹجک ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد بلوچستان کے تعلیمی ماحول کو سبوتاژ کرنا۔ جب بی ایل اے آصفہ مینگل جیسی تعلیم یافتہ خواتین کو خودکش بمبار کے طور پر برانڈ کرتی ہے تو وہ دراصل پوری دنیا میں بلوچ خواتین کے وقار پر حملہ کرتی ہے تاکہ ان کے لیے ترقی، اسکالرشپس اور یونیورسٹیوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی گہری سازش ہے جس کے تحت معصوم ذہنوں کو پہلے قوم پرستی اور حقوق کا جھوٹا خواب دکھایا جاتا ہے اور پھر انہیں ریاست کے خلاف 5th جنریشن وار فیئر کے ایندھن کے طور پر استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے بارود کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ زمین پر موجود یہ سیاسی عناصر دن رات مظلومیت کا رونا رو کر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، جس سے بی ایل اے کے نیٹ ورک کو نئی لڑکیاں پھنسانے اور ان کی برین واشنگ کرنے کا جواز ملتا ہے۔ یہ اب حقوق کی کوئی تحریک نہیں رہی بلکہ یہ ایک تجارتی اور بیرونی فنڈنگ نیٹ ورک ہے جو بلوچستان کی ماؤں سے ان کی بیٹیاں چھین کر انہیں دہشت گردی کی آگ میں جھونک رہا ہے۔ پاکستان سے کیا دقت ہے؟ یہاں ان تینوں ملکوں کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں اور ان تینوں کا ٹارگٹ لارجلی پاکستان ہے، کچھ حد تک ایران ہے۔ اسرائیل کو پاکستان سے کیا دقت ہے؟ نیوکلیر ویپنز ہے، مسلم ملک ہے، سعودی عربیہ سے پیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک آج تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ There's only one Muslim ملک۔ وہاں جب لڑائی ہوتی ہے، جب خمینی مارا گیا ایران میں تو کراچی میں 21 لوگوں کو پولیس کو مارنے پڑے، وہاں ان کو دنگا فساد کر دیا ہر جگہ۔ تو ایک پاکستان ملک نہیں ہے، بھیڑ ہے، ایک اسلامسٹ بھیڑ ہے وہ۔ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ان دونوں کو جو شرن دے رہا ہے، جو ایک ریفیوز دے رہا ہے، ٹیریٹوریل بیسز پرووائڈ کر رہا ہے، وہ ہے افغانستان۔ ان کو زمین افغانستان دے رہا ہے، اپنے ملک سے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دے رہا ہے، پیسہ ہندوستان دے رہا ہے اور ٹیکنالوجی انٹیلیجنس وہ اسرائیل دے رہا ہے اس وقت۔ اور یہ وہاں سچویشن ہے اور جو دخل اندازی ہے اسرائیل کی، جو اس کا انٹرسٹ ہے، وہ لگاتار از آن دا رائز اینڈ سو از انڈیاز اینڈ سو از افغانستانز۔ تو یہاں ان تینوں ملکوں کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں اور ان تینوں کا ٹارگٹ لارجلی پاکستان ہے، کچھ حد تک ایران ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بھیانک سچائی کو سمجھا جائے اور بلوچ معاشرے کے حقیقی امن کو اس غیر ملکی ایجنڈے سے بچایا جائے۔